چیز بڑھے گی آئیڈینٹی کنفیوژن، کیونکہ پھر بچے جو ہے نا اپنی شناخت صرف مارکس پہ اور ٹاپ کرنے پہ اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں بس یہاں تک اپنی شناخت رکھیں گے، اور پھر یہ چیزیں نا ان کا مقصد بن جائے گا. جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر وارث بھائی اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھو رول اور گول جو ہے نا وہ مقصد سے ڈفرینٹ ہے. رول اور گول مل سکتا ہے، چینج بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا. جیسے میرا اور آپ کا ایک ادارے میں ایک رول ہے، ہو سکتا ہے وہ رول ٹیمپرری ہے اور چینج ہو جائے گا. اسی طرح میرا اور آپ کا ایک گول ہے، جیسے کسی نے کسی سے کوئی شادی کرنی ہے، یہ ایک اچھا گول ہو سکتا ہے اگر صحیح ریزن کی وجہ سے کرنی ہے، لیکن ایون یہ گول بھی مقصد نہیں ہے. جیسے اولاد پیدا کرنا ایک گول ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہے. کئی لوگ ہیں اب ان کی اولاد نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ پھر وہ یوز لیس ہے، یعنی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. سب الٹیمیٹ گولز ہو سکتا ہے لیکن الٹیمیٹ گول نہیں ہو سکتا. بالکل الٹیمیٹ گول نہیں ہو سکتا. تو بچوں نے جو چھوٹے موٹے گولز ہیں نا، جیسے اٹس اے گڈ گول 4 GPA لینا، ٹاپ کرنا، لیکن اس کو الٹیمیٹ گول بنا لینا اور اس کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت بنا لینا کہ بس میں یہ ہوں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں کچھ نہیں. یا کسی ایسے سرکل میں گھسنے کی کوشش کرنا جہاں پہ سو کالڈ کول سرکل ہے، جہاں پہ وہ آپ کو پتہ ہے لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے کہہ کے مار رہے ہیں اور بڑا ایک وہ سرکل، وہاں پہ انٹر ہونے کے لیے جو ہے نا وہ ایسی حرکات میں ملوث ہونا، ایسی چیزیں کرنا جو آپ کی ویلیوز نہیں ہیں، تو پھر آپ کو آئیڈینٹی کنفیوژن ہوگا اور پھر آپ کو وہاں سے رسپیکٹ پھر بھی نہ ملے. یعنی آپ نے اتنا کچھ کیا، آپ نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن پھر بھی آپ کو وہاں پہ وہ انٹر نہ کرائیں اور آپ کو رسپیکٹ نہ ملے، تو سوچیں کہ کتنا اس سے ڈپریشن آئے گی. علی بھائی آپ حیران ہوں گے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے نا جی، یہ خودی تکبر نہیں ہے، ایگو بھی نہیں ہے. سبحان یہ خودی جو ہے یہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، پرپز آف لائف، اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام اغراض و مقاصد کو جاننا. اقبال نے اس کو خودی کہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، کسی نے پوچھا نذیر نیازی نے کہ اقبال یہ جو آپ نے فلسفہ خودی جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے؟ اقبال نے کہا آپ ذرا کل نا گھر تشریف لائیے گا. نذیر نیازی بڑے خوش ہوئے کہ کل کوئی تھیسس دیکھنے کا، مقالہ جات، کتابیں اور سقراط بقراط کے فلسفے دیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن کل جب وہ گھر گئے تو اقبال نے کہا ذرا یہ قرآن تو پکڑیے گا. اللہ. تو کہتے کہ میرے سارے ارمان وہیں پہ گل ہو گئے. اور جب اقبال نے قرآن پکڑنے کا کہا تو مجھے کہا کہ اس میں سے سورہ حشر نکالیے گا. سورہ حشر نکالا تو ایک قرآن مجید کی تلاوت آیت کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کا مطلب یہ ہے علی بھائی کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن کے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو اس نحس پہ پہنچا دیا کہ ان کو ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا. اللہ. یہ ہے ہمارا آئیڈینٹی کرائسس. اصل جو ہماری آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو ہی بلا دیا. یعنی ابھی تو ہم الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں، سب الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پرپز آف مائی لائف تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کاش کہ اس کو تنہائی میں یہ یاد آ جائے کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرپس کے تحت پیدا کیا. اللہ. کاش اس کو یہ پتہ چل جائے اس بچے کو کہ میری ماں جب میرے باپ کو محنت اور مشقت کرتے دیکھتی تھی نا تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو اس کے اندر طاقت، قوت، جان ہے، جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے لیے اس کو کوئی سہارا دے دے. تو ہاتھ اٹھا کے اس نے بیٹا تیرے لیے دعا مانگی تھی. جب باپ نے میری ماں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو آج زندہ ہوں، جب میں نہیں ہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بیوی کی، میرے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے مجھے نیک صالح بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما. اور جو اس سلسلے کو تو یعنی کاش اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس دنیا میں کن کی دعاؤں سے آیا تھا، ان کی دعائیں کیا تھیں. یعنی بجائے یہ کہ اس کو بیچارے کو یہ پتہ چلتا کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام جو میرے اوپر دن رات محنت کر رہے ہیں ان کا نام روشن کرنا ہے، میں نے اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننا ہے، اپنی بوڑھی ماں کی کفالت کرنی ہے، اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈولیوں میں ڈالنا ہے. کاش کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا کہ میں نے اس قوم، ملک، ملت کا، اسلام کا نام روشن کرنا ہے. لیکن وہ بیچارہ جو ہے وہ مایوسی میں اور جو ہے یہ بس یہ چھوٹے موٹے گولز میں ہی وہ بیچارہ جو ہے نا اٹک گیا اور اس کے بعد وہ تنہائی کا شکار ہوا. اور یہ سب سے بڑا ہمارا کرائسس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا آشنا ہو جانا. یعنی یہ پرپز لیس لائف جو ہے، وارث بھائی اگر اللہ آپ کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے نا
اللہ آپ کا مقصد نہیں ہے تو بس پھر لائف ڈپریسڈ ہے, مطلب پھر ایمٹی ہے, پھر خالی ہے لائف, یقین کیجیے. اور اتنا یہ امپاورنگ کانسیپٹ ہے, اتنا طاقتور کانسیپٹ ہے. میں اکثر بہت ہی کوئی ڈپریس ہونا اس کو ایک جملہ کہتا ہوں, اور میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جملہ ان کو بڑی تقویت دیتا ہے. یعنی کوئی آیا, اس کا ہارٹ بریک تھا, اس کو کوئی چھوڑ گیا, اس کو کوئی پسند تھا, اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے, ظاہر ہے. بالکل صحیح بات. اور بڑا تکلیف سے وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے, اور اس کو لگتا ہے جیسے میری دنیا ختم ہو گئی, اس کو لگتا ہے کہ میرا مقصد ہی ختم ہو گیا, میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں انہیں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو, جب تک اللہ تعالیٰ نہیں گئے نا تمہاری زندگی سے, کچھ نہیں گیا. اور سوچو اللہ تمہارے پاس ہے, سوچو خالق تمہارے پاس ہے, سوچو خالق کا کنسیپٹ تمہارے پاس ہے, سوچو اس کو پلیز کرنے کا چانس تمہارے پاس ہے, تم سانس لے رہے ہو, تم زندہ ہو, ایوری ڈے از اے نیو ڈے. وہ تمہیں معاف بھی کرے گا, وہ تمہیں چانس بھی دے گا, وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا. تو واقعی یہ اس سے نا میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی کہ ایک دم ان کو ویک اپ کال آتی ہے کہ ہاں, جب تک اللہ زندگی میں ہے نا, کچھ نہیں گیا, کچھ نہیں گیا. چاہے سڑک پہ آ جائیں, اللہ معاف کرے, چاہے جو مرضی ہو جائے. جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں, ملک سے نکال دیں گے تو سیاحت ہے, اور جیل میں بند کر دیں گے تو تنہائی ہے, میں اللہ کی عبادت کروں گا, مار دیں گے تو شہادت ہے. تو جب تک خالق میرے پاس ہے, ہر حال میں میرا مقصد تو اچیو ہو رہا ہے, ہر حال میں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کو اس کائنات کا سب کچھ مل جائے, اللہ میسر نہ ہو تو وہ خالی ہے, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ پھر بھی غنی ہے. محمود ایاز کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. ایک بار محمود نے اپنے تمام جو مشیر وزیر تھے ان کی شکایت کہ آپ نے یہ ایاز کو کیوں ساتھ رکھا ہے, یہ تو مجذوب ہے, یہ تو بیچارہ ڈس آرڈر ہے, تو کیوں آپ اس کو ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں. تو ایک بار انہوں نے خود دکھانے کے لیے سب کو کہا کہ آج میرے دربار میں جو چیز جس کو پسند آتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور میں وہ اس کو دے دوں گا, وہ اس کی. سب نے, کسی نے بادشاہ سلامت کی تلوار پہ, کسی نے تاج پہ, کسی نے کرسی پہ, کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہاری. تو ایاز سے پوچھا کہ ایاز آپ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھو گے؟ تو وہ خاموشی کے ساتھ آئے اور محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو سب نے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے. اس نے کہا تم نہیں سمجھو گے, دراصل واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ جس کا گویا کہ سب کچھ اس کا, تو بادشاہ کا جو کچھ ہے. تو یہ سچی بات ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں میسر آگے, اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن نقل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیجئے ان دونوں کا واقعہ کہ جب ایک کو تسلی دی جا رہی تھی, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. تو یہ جملہ بذات خود اتنی بڑی انرجی ہے ہمارے لیے, لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ سچی بات ہے کہ آج کا سب سے بڑا کرائسس ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ جو اس سے محروم ہو گیا ہے نا, سمجھے کہ وہ ایک زندہ لاش ہے. اور وارث میں دیکھیں, دس از ویئر ہمارے انسٹیٹیوٹس اور پیرنٹس فیل ہو رہے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب ہم کسی بچے کو یہ بات بتاتے ہیں نا کہ یار اللہ تیرے پاس ہے, کیا ہو گیا, اچھا وہ آگے سے کچھ ڈر کے کہتے نہیں, کچھ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے فیل ہی نہیں ہوتا اللہ. اب دیکھیں اس جملے کے پیچھے کیا پرابلم ہے. بول وہ سچ رہا ہے کہ یار مجھے اللہ نظر نہیں آتا, میں کیسے, آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے ساتھ ہے, ہاؤ ٹو فیل اٹ. اب دیکھیں میں اور آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے اپنی معرفت دی, اللہ نے تقویت دی, اللہ نے اپنی پہچان دی. لیکن یہ جو بچہ یہ جملہ کہہ رہا ہے نا کہ یار میرے لیے یہ بات میننگ لیس ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا تو یہ چھوڑ گیا, کوئی بات نہیں اللہ تو ہے. اب اس کے پیچھے پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کو اللہ سے محبت بھی نہیں کرائی گئی, اللہ کا تعارف بھی نہیں کروایا گیا, اور اس کی گرومنگ پھر آپ دیکھ لیں بس یہی کچھ ہو گیا نا, گرومنگ ورلڈلی گولز, بس ورلڈلی گولز, دیٹس اٹ. تو اس لیے اس کے لیے شاید یہ ایک میننگ لیس سی بات ہے. تو میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا, ان اداروں سے گزارش کروں گا, خدا کے لیے کچھ ایسا کیجیے, پیرنٹس سے اسپیشلی, کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیے,
اللہ کی محبت ڈالی اس کے دل میں, اور اسلام کو صرف ایک جو ہے نا وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا طور پہ نہیں مطلب یہ صرف یہ یہاں تک محدود کر دینا اسلام کو کہ یہ نہ کرو یہ حرام ہے, یہ نہ کرو یہ حرام ہے, یہ بھی غلط ہے, تم غلط کر رہے ہو, تم نافرمان ہو اور جو ہے نا تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. یہ کئی پیرنٹس کرتے ہیں, یہ غلطی ہوتی ہے وارث بھائی. تو ہمیں بہت کلیئرلی اس پہ پیرنٹس کو یہ بات کرنی ہے کہ پلیز اللہ کی محبت ڈالیں بچے میں. کل کو ورنہ وہ یہی کہے گا کہ میرے لیے ایک ایمٹی کانسیپٹ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہے, تو میں کیسے فیل کروں. بہت بڑا جملہ آپ نے جو کہا ہے نا, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا آشنا ہے نا, ان کے جملے یہی ہوا کرتے ہیں کہ میں اللہ کو فیل نہیں کر پا رہا, مجھے فیل نہیں ہوتا. جی جی جی. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آشنا ہوتے ہیں نا علی بھائی, تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار حجاج بن یوسف کو اس کی والدہ نے کہا کہ حجاج اتنا ظلم نہ کر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جا کہ کہیں وہ تجھے کسی سخت ترین عذاب سے دوچار نہ کرے. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ کیا کمال ہے. تو اس نے کچھ انگارے منگوائے اور کہا کہ اماں یہ انگارہ ایک اٹھا کے ذرا میری ہاتھ پہ تو رکھیے گا. کہا کہ حجاج میں تیری ماں ہوں, میں کیسے کر سکتی ہوں. کہا کہ آپ سے کئی ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے, آپ میرے ہاتھ پہ انگارہ نہیں. یہ معرفت کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً وہ ان اللہ غفور, وہ غفور و رحیم ہے, وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری یہ ہے معرفت. وہ جو بچے کا ایک سوال آپ نے بتایا نا کہ سچی کی بات ہے کہ وہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ میں اللہ کو فیل نہیں کر پاتا. ایک بچے نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ عبد الوارث بھائی اللہ کیسے ملیں گے, کہاں ملیں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ سبزی کہاں ملتی ہے. تو اس نے کہا کہ سبزی منڈی میں. میں نے کہا گندم کہاں ملتا ہے. اس نے کہا گندم منڈی میں. کہ گھاس کہاں ملتا ہے. اس نے کہا گھاس منڈی میں. تو میں نے کہا کہ پھر اللہ بھی اللہ والوں کی مجلس میں ملے گا. جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ ان کو اللہ کی سمجھ نہیں آتی, اللہ کو فیل نہیں کر پاتے, تو وہ ذرا ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں تو صحیح نا. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ہم اگر بزنس مین لوگوں میں بیٹھیں گے تو بزنس کے آئیڈیاز آئیں گے. ہم ایجوکیشنسٹ کے پاس بیٹھیں گے تو تعلیم و تربیت سے ہمارا جو ہے وہ دل معمور ہوگا, شوق ذوق پیدا ہوگا. ہم ڈانسرز کے پاس, ایکٹر کے پاس جائیں گے تو وہی جذبات منتقل ہوں گے. اور جب ہم اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر مجالس بھی اللہ والوں کی ہی تلاش کرنی پڑیں گی, تب جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ میسر آئیں گے. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے علی بھائی جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک قدم چل کے جاتا ہوں نا, وہ میری طرف دوڑ کے آتا ہے. یعنی دیکھیں کتنی میرے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر میں نے ایک قدم اٹھایا تو وہ میں چل کے جا رہا ہوں, وہ میں ایک بالے جاؤں گا, وہ ایک بازو میری طرف آتا ہے. میرے لیے صرف اتنا ارادہ ہی کافی ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم و عرفان حاصل کرنا ہے, اس کو جاننا ہے. علی بھائی ان پرابلمز میں ایک پرابلم یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بچے کیوں یعنی کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ایجوکیشن میں. خواہشات ہیں, کہ آپ ہی کا ایک جملہ آج تک مجھے یاد ہے کہ یہ ایتھیزم کے پیچھے بھی خواہشات ہیں اور شبہات ہیں. بالکل, شہوات. جی بالکل. تو یہ جو خواہشات ہیں نا, یہ بھی ہمیں نہ صرف وہ اپنا ڈیٹریکٹ کر رہی ہیں ایجوکیشن سے, بلکہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ جاب بھی کر لوں. جی. اور جاب ابراڈ میں ہو اور نائٹ جاب ہو. آپ اگر $25 پر آور کے حساب سے ارن کر رہے ہیں تو صبح ایجوکیشن سیکٹر میں آپ بالکل کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. صحیح بات. آپ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے کیا کریں گے, آپ تو نیند لے رہے ہوں گے. اور یہی سبب بنتا ہے کہ آہستہ آہستہ خواہشات کا جو ایک وہ لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں گھر والوں کی وہ ہمارے لیے. اور اس میں ایک ہمارے استاد تھے, انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ عبد الوارث جب تک آپ کا فوکس نہیں ہوگا, شارپ فوکس نہیں ہوگا, آپ کسی کام میں بھی ایکسیلنس نہیں حاصل کر سکتے. صحیح بات. اور اس میں انہوں نے ایک مثال دی, کہنے لگے کہ کبھی بطخ کو دیکھا ہے, بطخ کے اندر اڑنے کی صلاحیت بھی ہے لیکن وہ اونچی پرواز نہیں لے پاتی. صحیح. وہ تیر بھی سکتی ہے لیکن وہ گہرے پانی میں کبھی نہیں جاتی. اور وہ چل بھی پاتی ہے, اور جب وہ چلتی ہے تو لوگ اس کی واک کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی تینوں کام کر لیتی ہے لیکن ایک بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتی. لیکن کبھی ٹائیگر کو دیکھنا, 113 کلومیٹر پر آور کے حساب سے وہ دوڑتا ہے, اور صرف دوڑتا ہے. اور جب وہ دوڑتا ہے تو پھر زمانہ اس کو دیکھتا ہے. ایسی کیا بات. تو یہ بہرحال اگر ہم یعنی ایجوکیشن میں اگر ہم ایکسیلنس
پرفارمنس دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں فوکس بھی کرنا پڑے گا. امی ابو کس لیے کما رہے ہیں, صحیح, بڑے بہن بھائی کس لیے کما رہے ہیں. اگر وہ میری بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ محنت کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے اس کو